14 ہجری دمشق فتح ہو چکا تھا۔ اس فتح کے بعد رومیوں نے اردن کے شہر بیسان میں فوجیں جمع کر کے اس فتح کا انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دمشق واپس لینے کی بجائے اردن کا پورا صوبہ رومیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دمشق کی فتح اور اردن کی فتح کے بعد بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ 3 بڑے شہر رہ گئے تھے جن کا فتح ہونا شام کی فتح ہونا تھا۔ انطاکیہ میں تو خود شہر روم ہرکل قیام پذیر تھا۔ حمص ان دونوں شہروں کی نسبت قریب تھا۔ خلیفہ وقت نے حکم دیا کہ پہلے حمص کو فتح کیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید حمص کی طرف روانہ ہوئے۔ دمشق کے قریب شمال مشرق میں مرج الروم پہنچ کر ان کا سامنا ایک رومی لشکر سے ہوا جس کی قیادت توزر کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک اور لشکر جس کا جرنیل شمس رومی تھا توزر کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ توزر کا مقابلہ خالد بن ولید کریں گے اور شمس کا مقابلہ ابو عبیدہ بن جراح کریں گے۔ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ رات بھر دشمن کا مقابلہ کرنے کی پلاننگ کرتے رہے، لیکن صبح خالد بن ولید اٹھے تو دیکھا توزر کا لشکر وہاں موجود نہیں ہے۔ خالد بن ولید کی دور بینی نے فوری طور پر اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ دشمن رات کے پہلے حصے میں اپنی فوج لے کر دمشق پہنچ چکا ہے۔ دمشق میں یزید بن ابی سفیان صرف 500 مجاہدین کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ توزر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تعداد کافی نہیں تھی، لہٰذا خالد بن ولید اپنا دستہ لے کر تعاقب کے لیے نکل پڑے۔ دوسری جانب یزید بن ابی سفیان صبح اٹھے تو انہیں دمشق سے آگے گرد و غبار کا طوفان سا اٹھتا نظر آیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ دشمن کا ایک لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ یزید بن ابی سفیان نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جنگ لڑنے کی تیاری کی جائے۔ توزر نے دیکھا کہ مسلمان قلعہ بند ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حملہ کر دیا اور دمشق واپس لینے کے خواب دیکھنے لگا۔ توزر کے اس حملے کے دوران ہی خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ عقب میں پہنچ گئے اور سارے دستے نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ توزر کی فوج کو جب پتہ چلا کہ خالد بن ولید پہنچ چکے ہیں تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور صفیں درہم بھرہم ہو گئے۔ چنانچہ سامنے سے یزید بن ابی سفیان اور عقب سے خالد بن ولید نے انہیں اپنی تلواروں کی نوک پر رکھ لیا اور ان میں سے صرف وہی بچ سکا جو کسی طرح بھاگ نکلا۔ میدان جنگ دشمنوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ توزر بھی مارا گیا، لیکن اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ جب خالد بن ولید اس فتح کے بعد واپس مرج الروم پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ بھی شمس کو شکست دے چکے ہیں۔ اب خالد بن ولید اور ابو عبیدہ حمص کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دنوں ہرکل حمص میں ہی مقیم تھا۔ اس نے جب توزر اور شمس کی شکست کا سنا تو وہ اہل حمص کو مقابلہ کرنے کی ہمت دلا کر خود بھاگ نکلا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ تو کر لیا، مگر کڑاکے کی سردی سے عرب مسلمانوں کے جسم ٹھٹر کر برف ہو گئے۔ ایک طرف مسلم لشکر کو سردی تنگ کر رہی تھی، دوسری جانب اہل حمص محاصرے سے تنگ آ چکے تھے اور ہرکل کی فوج کا انتظار کر رہے تھے۔ ہرکل کی مدد نہ آنی تھی اور نہ آئی۔ اب سردی کا موسم گزر چکا تھا۔ اہل حمص نے سمجھا اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، اس لیے ان سے صلح کر لی جائے۔ ابھی یہ صلح پر غور کر ہی رہے تھے کہ اچانک زلزلہ آیا اور شہر کی فصیل زمین بوس ہو گئی اور اندرون شہر بہت سارے مکان مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ چنانچہ اہل شہر اپنے سرداروں اور قیدین کے پاس گئے اور صلح پر زور دیا۔ ان کے سرداروں نے مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی۔ مسلمانوں نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور دمشق کی طرح جزیہ اور اخراج پر صلح کر لی۔ جیسے کہ گزشتہ حصوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یرموک کے مقام پر رومیوں کے 4 بڑے لشکروں کے مقابلے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں 4 لشکر بھیجے تھے۔ مسلم لشکروں کو جب دشمن کی کثرت تعداد کا علم ہوا تو خلیفہ وقت کو اطلاع دی گئی، جس پر انہوں نے مشورہ دیا کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور ایک لشکر بنا لو اور اپنی قلت تعداد کا غم نہ کرو۔ تم اللہ کے دین کے مددگار ہو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تم سب یرموک میں جمع ہو جاؤ۔ قیصر روم نے پہلے ہی یرموک کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ مسلمان دریائے یرموک کے دائیں بازو کو عبور کر کے رومیوں کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ اب رومی 3 اطراف سے پہاڑوں سے گرے ہوئے تھے اور سامنے مسلم لشکر تھا۔ دونوں فوجیں 2 سے 3 ماہ آمنے سامنے رہیں۔ اسی دوران معمولی جھڑپوں کے علاوہ کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی۔
خلیفہ اول حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کو، جو اس وقت عراق میں موجود تھے، خط لکھ کر حکم دیا کہ مسنہ بن حارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے فوراً شام میں یرموک کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ خالد بن ولید حکم کی تعمیل میں شام کی طرف روانہ ہوئے اور تقریباً 9,000 کا لشکر ان کے ساتھ تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے اور جنگ یرموک سے 10 دن پہلے 8 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پا گئے۔ خالد بن ولید منزلوں پر منزلیں طے کرتے اور مختلف شہر فتح کرتے ہوئے ربیع الاخر میں یرموک پہنچے۔ دوسری جانب بہان، جو اپنی فوج کے عقبی راستے میں بیٹھا فوج کی حفاظت کر رہا تھا، اپنے لشکر سے جا ملا۔ بہان کا آنا تھا کہ رومی اپنی گھاٹی سے نکل آئے۔ تھیوڈورس نے اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ 40,000 سپاہی زنجیروں میں باندھ کر کھڑے کر دیے گئے تاکہ جان دینے کے علاوہ قدم پیچھے ہٹانے کا خیال کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ سپاہیوں کو میدان جنگ میں کھڑا کرنے کے بعد تھیوڈورس یہ سمجھا کہ یہ ایک لوہے کی دیوار ہے جس سے دشمن ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ 80,000 سپاہیوں کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں تاکہ جہاں ان کو کھڑا کیا جائے وہیں پہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہو جائیں۔ 40,000 نے خود کو اپنی پگڑیوں سے باندھا ہوا تھا۔ 80,000 گھوڑ سوار اور 80,000 پیدل سپاہی تھے۔ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید کے ساتھ عراق سے آئی ہوئی فوج کو ملا کر کل 25,000 کا لشکر تھا۔ بلازری نے یہ تعداد 25,000، تبری نے 36 جبکہ ابن اسیر نے 50,000 بتائی ہے۔ مسلمانوں کا لشکر 4 حصوں میں تقسیم تھا۔ جب خالد بن ولید نے یہ صورتحال دیکھی تو سب سلاروں کو ایک جگہ جمع کیا اور صورتحال کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ آخر میں خالد بن ولید نے اپنی فوج سے بآواز بلند کہا کہ آج کا دن ایک یادگار دن ہے۔ دشمن بڑی ترتیب و تنظیم سے لڑنے آیا ہے۔ ہمیں اپنے خاندانی شرف اور مرتبے کا خیال چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ اس لیے ہم سب ایک ہو کر لڑیں۔ ہم میں سے ایک آدمی کو فوج کی کمان سپرد کر دی جائے اور سب اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ امیر لشکر خالد بن ولید ہوں گے۔ خالد بن ولید نے سارا لشکر 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ کیکا بن عمر اور اکرمہ قلب کے 2 بازوؤں کے سلار بنائے گئے۔ 18 دستے درمیانی حصے میں رکھے گئے۔ 10 دستے عمر بن العاص اور شرحبیل کی قیادت میں دائیں بازو پر رکھے گئے۔ یزید بن ابی سفیان کو بائیں بازو کا سلار بنایا گیا۔ یزید بن ابی سفیان کا سارا گھرانہ اس جنگ میں شریک تھا۔ ان کی بیوی ہندہ اور بیٹی جویریہ بھی موجود تھی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے اور قاری لشکر مقداد بن اسود نے سورہ انفال کی تلاوت شروع کی تو مجاہدین اسلام کے دلوں میں کلام الہی کا ایک ایک لفظ اترتا چلا گیا۔ یوں ہی طبل جنگ بجا، زرار بن ازور اپنا کرتا اتار کر دشمن پر باز کی طرح جھپٹے۔ زرار بن ازور کی جنگی مہارت کا یہ عالم تھا کہ جس طرف بھی جاتے حریفوں کو جان کے لالے پڑ جاتے۔ دوسری طرف سلار لشکر خالد بن ولید کا تو عجیب ہی حال تھا۔ وہ قلب لشکر میں گھس گئے۔ رومی سوار اور پیدل انہیں گھیرنے کی بہت کوشش کرتے مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آتے۔ ایک رومی عیسائی جارج خالد بن ولید کی بہادری سے متاثر ہوا اور امان امان پکارتا ہوا خالد بن ولید کے سامنے آیا اور پوچھنے لگا، خالد ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتری تھی؟ خالد نے کہا نہیں۔ جارج نے کہا تو پھر تمہیں اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر خالد بن ولید نے جواب دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نصرت خداوندی کی دعا کی تھی۔ میں مشرکوں کے لیے اللہ کی تلوار ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ رومی عیسائی خالد بن ولید کی بہادری سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جنگ یرموک کا یہ دن بڑا سخت تھا۔ نماز ظہر اور عصر اشاروں سے پڑھی گئی۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ جب اس نے دیکھا دن گزر چکا اور رات آن پہنچی اور جنگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو وہ چلا کر بولا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتا رہا ہوں، کیا آج رومیوں سے بھاگوں گا؟ کون ہے جو آج میرے ساتھ موت پر بیعت کرتا ہے؟ زرار بن ازور چلائے اور کہا میں۔ اکرمہ خالد بن ولید کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ جنگ احد میں بھی انہی دونوں نے جنگ کا پانسا پلٹا تھا۔ آج بھی یہ دونوں اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھے تھے۔ آج بھی اکرمہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ خالد بن ولید اپنے پرانے دوست کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کی لاش خالد بن ولید کے سامنے لائی گئی۔ ایک دن اور ایک رات کی مسلسل جنگ کے بعد رومی حوصلہ ہار چکے تھے۔ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ جان بچانے کی کوشش میں بے شمار سپاہی خندق کی طرف بھاگے۔
جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے یا جن کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ان پر تو خدائی قہر ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک جان بچانے کے لیے خندق میں چھلانگ لگاتا تو 10 کی جان پر بن جاتے۔ سب ایک دوسرے پر گر گر کر ڈھیر ہو رہے تھے۔ سوار بھاگنا چاہتے تھے، انہیں تو مسلمانوں نے بھاگنے دیا، لیکن پیدل فوج کو بری طرح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک روایت کے مطابق 1,20,000 افراد کھائی میں گر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں سے 80,000 وہ تھے جن کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اگلے روز جب دیکھا گیا تو میدان جنگ میں کوئی زندہ آدمی تو نظر نہیں آیا، البتہ رومیوں کی لاشوں سے میدان بھرا پڑا تھا۔ تبری کی ایک اور روایت کے مطابق 30,000 مارے گئے جبکہ باقی بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ تھیوڈورس، جو رومیوں کے لشکر کا سالار اعظم تھا، بھاگتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جنگ کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ مسلم لشکر کا دایاں بازو بکھر کر بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا اور عورتوں کے خیمے تک چلا گیا۔ عورتوں کو مردوں کی یہ حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا اور خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر مردوں کو کہنے لگی، نامرادو، ادھر آئے تو چوبوں سے تمہارے سر توڑ دیں گے۔ جنگ یرموک کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس جنگ میں تقریباً 1,000 صحابہ کرام شریک تھے۔ اس سے پہلے عرب کے باہر اتنے صحابہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو 1,00,000 سے زائد رومی مرے ہوئے تھے۔ میدان جنگ اور خندقیں بھری پڑی تھیں۔ 3,000 مسلمان اس جنگ میں مارے گئے۔ فتح مسلمانوں کے نام رہی۔ کیسر روم اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ جب اسے شکست کی خبر ملی تو وہ انطاکیہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے قسطنطنیہ چلا گیا۔ یرموک کی فتح کے بعد مسلمانوں نے چھوٹے بڑے شہر بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیے۔ 217 ہجری کے واقعات میں ایک اہم واقعہ خالد بن ولید کی سپہ سالاری سے معزولی ہے۔ یہ معزولی اس زمانے میں ہوئی جب تمام شمالی شام پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ اس کے بعد خلیفہ وقت حضرت عمر نے خالد بن ولید کو معزول کر دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حضرت عمر نے امور خلافت ہاتھ میں لیتے ہی خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا۔ مختلف مورخین نے معزولی کی مختلف وجوہات بتائی ہیں۔ بہرحال خلیفہ وقت خالد بن ولید کے رویے سے خوش نہیں تھے۔ لوگ خالد بن ولید کی فتوحات کی وجہ سے زیادہ گرویدہ ہو گئے تھے اور ان کے گن گانے لگے تھے۔ اس سے خالد بن ولید کو اپنے بارے میں غلط اندیشہ ہونے کا خطرہ تھا، اور اس بات کا اندیشہ بھی خلیفہ وقت نے محسوس کیا کہ کہیں وہ امر مطلق نہ بن جائیں۔ چنانچہ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا کہ خالد بن ولید کو بلا کر امامے سے اس کی مشقیں اور دستار اتار کر پوچھو، اشت بن قیس کو انعام تم نے اپنے پاس سے دیا یا مال غنیمت سے؟ اگر مال غنیمت سے دیا تو یہ خیانت ہے، اور اپنے پاس سے دیا تو یہ اسراف ہے۔ حکم دیا کہ دونوں صورتوں میں انہیں معزول کر کے ان کے علاقے اپنی ولایت میں کر لیں۔ ابو عبیدہ یہ خط پڑھ کر ورطے حیرت میں گم ہو گئے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ خالد بن ولید کی ان کے دل میں بڑی عزت و توقیر تھی، مگر امیر المومنین کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ گویا ابو عبیدہ اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ ایک طرف کعبہ ہے میرا، ایک طرف ایمان ہے، کس کو رکھوں کس کو چھوڑوں، کشمکش میں جان ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے اس حکم کی تعمیل امیر المومنین کے قاصد بلال پر چھوڑ دی۔ انہوں نے خالد بن ولید کو بلایا تو ان سے عمر بن خطاب کے خط کا کوئی ذکر نہ کیا، بلکہ لوگوں کو جمع کر کے خود منبر پر بیٹھ گئے۔ بلال نے خالد بن ولید سے پوچھا، تم نے 10,000 درہم اشد بن قیس کو اپنے مال سے دیے یا مال غنیمت میں سے؟ خالد بن ولید نے جب یہ الفاظ سنے تو مبہوت ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ بلال نے اپنا سوال دہرایا، لیکن خالد کے ہونٹوں کو کوئی جنبش نہ ہوئی۔ ابو عبیدہ منبر پر خاموش بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب خالد بن ولید نے قاصد کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی ہدایت کے مطابق بلال نے خالد کی دستار اتار لی اور ان کے ہاتھ پیٹھ کی طرف لے جا کر امامے سے باندھ دیے، اور پھر کہا، کیا کہتے ہو؟ یہ 10,000 درہم اپنے مال سے دیے یا مال غنیمت سے؟ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ عراق و شام کی فتوحات کا سہرا جس سالار کے سر بندھا تھا، آج اس کی مشقیں کسی ہوئی ہیں اور دستار سر سے اتری ہوئی ہے، اور مؤذن رسول بلال ان سے باز پرس کر رہے ہیں۔ وہ سالار جس کے نام سے کیسر و کسریٰ لرزتے تھے، جس نے ایران اور روم کی طاقتوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا، جس کی بدولت کروڑوں کا مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، آج ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ ابو عبیدہ کو اس واقعے سے اتنی ہی حیرت اور افسوس تھا جتنا حاضرین کو تھا۔
خالد بن ولید کی ریاست پسندی، جنگ میں جلد بازی اور خود رائے پر ان کی باز پرس کی جا رہی تھی۔ ابو عبیدہ کو ان سب باتوں کا علم تھا۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے غصے کو ذیل کرنے کی کوشش کی تھی اور بارگاہ خلافت میں خط بھی لکھا جس میں خالد بن ولید کے کارناموں کی تعریف کی۔ خط پڑھ کر حضرت عمر نے کہا، خالد نے اپنے آپ کو امیر مقرر کر لیا ہے، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ مجھ سے زیادہ مرد شناس تھے۔ جب بلال نے پھر سوال دہرایا تو خالد بن ولید نے جواب دیا، اپنے مال سے۔ تمام حاضرین یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ بلال نے خالد کا جواب سنا تو مشقیں کھول دیں اور دستار واپس ان کے سر پر رکھ دی۔ پھر اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور کہا، ہم اپنے حاکموں کا حکم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد خالد بن ولید کو مدینے بلا کر ان کے مال کا احتساب کیا گیا تو 20,000 درہم اضافی نکلے۔ خالد بن ولید نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر خلیفہ سے شکایت کی کہ آپ نے میرے بارے میں ناانصافی کی ہے، جس پر حضرت عمر نے کہا کہ خالد، اللہ کی قسم میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور تمہیں محبوب رکھتا ہوں، آج کے بعد تم مجھ سے کسی بات پر ناراض نہیں ہوگے۔ خالد بن ولید اس جواب سے مطمئن ہو گئے اور سارا غصہ جاتا رہا۔ اس کے بعد جب کوئی انہیں حضرت عمر کے خلاف اکساتا تو وہ کہتے، جب تک عمر زندہ ہے خالد ان سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ مورخین کے مطابق خالد بن ولید نے اپنی زندگی کے آخری ایام حمص میں گزارے اور وہ کبھی مدینے لوٹ کر نہیں آئے۔ اسی دوران شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور خالد بن ولید کے 40 بیٹے وفات پا گئے۔ اس وبا نے جنگ یرموک میں حصہ لینے والے کئی بڑے کمانڈر جیسے ابو عبیدہ بن جراح، شرحبیل اور زرار بن اسور کی جان بھی لے لی۔ خالد بن ولید کی زندگی کے آخری ایام مکمل گمنامی میں گزرے۔ انہیں اس بات کا غم بھی تھا کہ 100 سے زائد جنگوں میں زخم تو بہت لگے مگر شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ جنگ یرموک کے 6 سال بعد 642 ہجری میں خالد بن ولید وفات پا گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وفات کے وقت ان کے پاس ایک تلوار، ایک گھوڑے اور ایک غلام کے علاوہ کوئی جائیداد نہیں تھی۔ تاریخ عالم کے اس ناقابل شکست کمانڈر کو شام میں دفن کر دیا گیا۔ حمص میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد خالد بن ولید ہے۔ اس مسجد کے اندر خالد بن ولید ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ان کی قبر کے ساتھ ایک تلوار اور ایک دستار بھی رکھی گئی ہے۔ دوستو، ایرانیوں اور رومیوں نے ان تمام جنگوں کے احوال کو کسی ایسی کتاب کی صورت میں نہیں لکھا جو اس وقت کے قریب ترین ہو۔ جو بھی لکھا مسلم مورخین نے لکھا، مگر وہ بھی ان جنگوں کے صدیوں بعد فوراً نہیں۔ عرب مسلمانوں کی ان فتوحات پر ابتدائی دور میں جو تفصیلی کتاب لکھی گئی وہ فتوح البلدان ہے۔ یہ کتاب بھی ان جنگوں سے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی۔ اس کے بعد مسلم فتوحات کا ذکر اس حوالے سے ایک اہم کتاب تاریخ طبری میں ہے۔ یہ کتاب بھی ان جنگوں سے تقریباً 350 سال بعد لکھی گئی۔ لہٰذا ہمارے پاس آج اسلامی خلافت کے ابتدائی دور کی فتوحات کا جو بھی تفصیلی ذکر ہے اس کا زیادہ تر حصہ انہی 2 کتابوں سے لیا گیا ہے۔